السلام علیکم۔ پاکستان کے بعد اب چین نے بھی بہت واضح الفاظ میں افغانستان کو میسج دے دیا ہے کہ اپنے ملک کو دہشت گردی کے لیے استعمال مت ہونے دیں۔ آپ کے ملک میں دنیا بھر کی دہشت گرد تنظیمیں پنپ رہی ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپس وہاں قائم ہیں اور وہ وہاں سے منصوبہ بندی کر کے پڑوسی ملکوں میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین نے اس معاملے پر بہت اہم ایک اجلاس کیا۔ اسحاق ڈار صاحب گئے تھے اب چائنا، وہاں پر ان کی اپنے ہم منصب سے بات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوئے، جو ساتواں دور جن کو کہا جاتا ہے، بہت کلیئر میسج افغانستان کو دیا گیا ہے کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کریں۔ نہ صرف پاک کریں بلکہ اس کے واضح اور قابل تصدیق ثبوت بھی فراہم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ دیں کہ جناب ہم نے تو دہشت گردوں کا صفایا کر دیا، ہم نے ٹی ٹی پی کو سمجھا دیا ہے، اب کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی، ہمارے تو علماء نے بھی فتویٰ دے دیا ہے، اب کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ ایسا اب نہیں چلے گا۔ اب آپ کو واضح ثبوت دینے پڑیں گے کہ آپ نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہے اور آپ کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں اور آئندہ اس کے بعد کوئی دہشت گردی کارروائی نہیں ہوگی۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ افغانستان کے شہری جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں امن و سلامتی کا بیڑا غرق کریں، منشیات کا کاروبار اور دہشت گردی کے وارداتیں ہوں، ہر ملک ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے کہ ان کو کسی طرح سے ان سے اپنے واپس بھیجو۔ پہلے تو رحم کر رہے تھے کہ طالبان رجیم ہے، شاید وہاں جائیں گے تو مر جائیں گے، اب تو اس حد سے بھی گزر گئے آگے۔ وہ ممالک چاہ رہے ہیں کہ ان کو واپس بھیج دو، یار ہم نے نیکی کر کے پھنس گئے ان کے ساتھ۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اور چین کے ہونے والے اہم ترین اجلاس کی۔ اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک تو سی پیک کو آگے بڑھانا ہے، جنگی بنیادوں پہ اس کو لے کر جانا ہے اور اس کا اپ گریڈڈ ورژن، یعنی پہلے والا سی پیک تو تھا ہی جو 11-12 سال پہلے ایک سی پیک کی صورت سامنے آئی تھی، جس کے تحت چائنا نے پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کا پلان بھی بنایا تھا اور انویسٹمنٹ کی بھی تھی۔ بہت سارے منصوبے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، کچھ تکمیل کے قریب ہیں اور کچھ ابتدائی لیول پر رکے ہوئے ہیں۔ تو اب چین اور پاکستان نے ایگری کیا ہے کہ جناب سی پیک کو تو آگے بڑھانا ہی بڑھانا ہے، یہ دونوں ملکوں کے لیے گیم چینجر ہے۔ اور افغانستان کو بھی اس میں شامل کرنے کی آفر کی گئی تھی، لیکن افغانستان تو دہشت گردی سے فرصت ہو تو کچھ کام کرے، وہ تو دہشت گردی ملجھے پڑے ہیں، دنیا بھر میں دہشت گردی کرنی ہے، دہشت گردوں کو بلاتے ہیں دنیا بھر سے، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، دنیا بھر میں لانچ کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پڑوسی ممالک ناراض ہو جاتے ہیں، جو تجارت ہوتی ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے، جو ٹرانزٹ ٹریڈ چل رہی ہوتی ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے، سفارتی تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو دنیا میں تھوڑا سا چانس پیدا ہو رہا ہے کہ دنیا سے آپ کے سفارتی تعلقات بن جائیں، دنیا آپ کو ریکگنائز کر لیں، جب آپ کے پڑوسی آپ سے ناراض ہیں تو دنیا آپ سے کیا آپ کو ریکگنائز کرے گی، کہاں آپ کو تسلیم کرے گی آپ کی حکومت کو، جو پہلے غیر قانونی حکومت ہے جس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ طالبان رجیم جو ہے افغانوں کے اندر صرف پختونوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پختون افغانستان کی آبادی کا 40% بھی نہیں ہے، تو ایسے میں سارے پختون بھی طالبان میں نہیں ہیں، تو یہ تو نمائندہ حکومت بھی نہیں ہے۔ تو چین اور پاکستان نے اس بات پہ اگری کیا ہے کہ وہ ایک ایسے سیٹ اپ کو اور افغانستان کے اندر امن کو پروموٹ کریں گے، امن اور سلامتی کو سپورٹ کریں گے، وہاں پر کثیر الجہتی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، وہاں پر ایسے سیٹ اپ کو سپورٹ کریں گے جو وہاں پر سیاسی استحکام لے کر آئے، وہاں پر ایسے سیٹ اپ کو سپورٹ کریں گے، ایسی ہر کوشش کو سپورٹ کریں گے کہ جس کے لیے افغانستان میں امن کی راہ ہموار ہو، وہاں پر امن پھیلانے والوں کو سپورٹ کریں گے۔ اگر طالبان وہاں پر امن پھیلانا چاہتے ہیں تو اس کو سپورٹ کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ وہاں کوئی پیرالل گروپ کھڑے کیے جائیں گے، لیکن افغانستان میں ایک حقیقی نمائندہ حکومت کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے جو بھی کوششیں ہوں گی ان کو پاکستان اور چین سپورٹ کریں گے، اور اس بارے میں بڑا کلیئر میسج افغانستان کو دے دیا گیا ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ دہشت گردی کو روک دیں، دہشت گردی اب نہیں چلے گی، دنیا میں اب دہشت گردی کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس خطے کے اندر جہاں بہت امپورٹنٹ جگہ پر موجود ہے، آپ کے ایک بارڈر پر پاکستان، ایک بارڈر پر آپ کے ایران ہے، ایک بارڈر پر آپ کے سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں جن کے پاس پیچھے رشیا موجود ہے، اور آپ کا ایک بارڈر چائنا کے ساتھ ملتا ہے۔ ایسے میں آپ فتنہ اور فساد پھیلائیں گے تو دنیا میں یہ طاقتیں جو اب ایک نیا بلاک ابھر کر سامنے آ رہا ہے یہ آپ کو کسی طرح قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر آپ اس خطے میں امن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ترقی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ سی پیک منصوبہ جو بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، جو چین کے لیے، یعنی گوادر کو کاشغر سے ملانے والا منصوبہ، اس منصوبے کا اگر حصہ بننا چاہتا ہے افغانستان، تو چین اور پاکستان نے اگست میں ہونے والے مذاکرات میں افغانستان کو بہت کھلی پیشکش دی تھی کہ وہ اس منصوبے کا حصہ بن جائے، جس پہ پرنسپلی افغانستان نے ایگری بھی کیا تھا۔ لیکن افغانستان دہشت گردی سے فرصت ہو، وہاں تو دہشت گردی پروان چڑھانے کے لیے نئی نئی منصوبہ بندی ہوتی ہے،
ان کو تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اب انڈیا سے تعلقات اچھے ہوں، وہاں سے دہشت گرد امپورٹ کیا جائے، یہاں پر افغانستان میں ان کی پرورش کی جائے، پھر وہ بی ایل اے والوں کو ٹریننگ دیں، پھر وہ داعش والوں کو ٹریننگ دیں، پھر وہ طالبان کو اسلحہ دیں، پھر یہاں پر ترقی ٹریننگ کیمپس بنائے جائیں، یہاں پر جو ان کے ہائی کمیشن ہوا کرتے تھے پہلے، جو کونسل خانے ہوا کرتے تھے پاکستانی سرحد کے ساتھ افغانستان میں بھارت کے، ان کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کسر رہ گئی اس کو پورا کیا جا سکے۔ تو یہ سوچ جب تک افغانستان کے اندر ہے تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور خطے میں امن نہیں قائم ہو سکتا۔ اس کے لیے چین اور پاکستان نے بہت کلیئر میسج دے دیا ہے کہ اب یہ صورت چلنے والی نہیں ہے، سی پیک کا حصہ بننا ہے بنو، نہیں بننا تو پھر اب ہم بھی اپنے حساب سے آپ کو بڑا ٹیکل کریں گے، اب آپ کی زبانی جمع خرچ کو نہیں مانیں گے، اب آپ کہہ دیں کہ ٹی ٹی پی کو ہم نے جی سرحدوں سے ہٹا دیا ہے، اب پاکستان کی سرحد سے دور، چائنا کی سرحد سے دور، کہیں وسطی افغانستان کے اندر یا سینٹرل ایشین سٹیٹس کے قریب بسا دیا ہے، تو وہ زبانی دعوے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ آپ کو واضح اور قابل تصدیق شواہد دینے ہوں گے، پاکستان اور چین اس بات کی تصدیق کر سکیں گے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا انڈیکیٹر تو یہ ہے کہ پاکستان، چین اور خطے کے باقی ممالک کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں ختم ہونی چاہیے، کیونکہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے، افغانستان کی سرحد سے تاجکستان میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، چین میں بھی کوشش کی جاتی ہے، پاکستان تو سب سے زیادہ متاثر ہے۔ صرف 2025 کے اندر 3417 افراد اپنی جان سے گئے ایسے واقعات میں جن کی پلاننگ افغانستان میں ہوئی یا جن کے دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کے اندر آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر دونوں ممالک ایگری کیا جنہوں نے، اور انہوں نے افغانستان کو میسج بھی دے دیا۔ افغانستان ابھی تو ہوش و آواز گم ہے، ابھی تو انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں افغانستان کے شہری موجود ہیں وہاں پر انہوں نے ان ملکوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے، کہیں پہ وہ دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کہیں وہ دہشت گردی میں داعش کا ایندھن بن جاتے ہیں، کہیں وہ منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ اب جرمنی جو ہے جو ان کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، جو نیٹو فورسز کا حصہ تھا جرمن، اور وہ اپنے ساتھ بہت سارے افغانوں کو لے گیا تھا، تو اب ان افغانوں نے وہاں جا کر ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ایون اس وقت بھی جرمنی جو ہے بہت سارے افغانوں کو اپنے پاس لے جانا چاہ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، اور بہت سارے افغان جو 400-500 ایسے ہیں جن کو لے جانے کے لیے چارٹر پلان ہو رہے ہیں کہ ان کو ساتھ وہ لے جائیں۔ دوسری جانب جو افغانستان کے شہری وہاں پہلے سے موجود ہیں انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ 11,500 افغان شہری ایسے ہیں جن کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے کہ یار ان کو مطلب یہ اس سوسائٹی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ 83 کو تو واپس بھیج چکے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، 2025 میں 83 شہریوں کو انہوں نے واپس بھیج دیا ہے، اور اب 11,000 سے 11,500 کی لسٹ بنائے بیٹھے ہیں کہ ان کو بھی ڈی پورٹ کیا جائے۔ یہ اب جرمنی میں نہیں رہ سکتے، یہ جرمنی کے امن کے لیے خطرہ ہے، یہ سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے، معاشرے کے لیے خطرہ ہے، ان کے شہریوں کے لیے خطرہ ہے، ان کو ہر صورت واپس بھیجا جائے۔ 2021 سے پہلے یہ پروسیس چل رہا تھا کہ ان شہریوں کو واپس بھیجا جائے، کیونکہ وہاں پر جو شہریت کے قوانین ان کو فالو نہیں کرتے، اور یہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر وہاں پر کسی طرح پہنچ گئے تھے یورپ میں، اور وہاں سے جرمنی میں آ گئے تھے۔ تو اب ان کو واپس بھیجنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ 2021 میں چونکہ طالبان کی حکومت آ گئی اور نیٹو فورسز جو ہے طالبان کے ساتھ لڑ رہی تھیں، تو جرمنی کی حکومت تھوڑی سی نرمی انہوں نے دکھائی کہ بھائی وہاں پر حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اب ان شہریوں کو، افغان شہریوں کو واپس طالبان کے دور میں وہاں بھیجا گیا تو طالبان پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے، ان کو جیلوں میں ڈال دیں یا ان کو مار دیں۔ تو اس لیے انسانی بنیادوں پر ان کو فی الوقت ان کے کیسز کو روک دیا گیا تھا اور ان کو وہیں پر جرمنی میں رہنے دیا گیا تھا، لیکن ان کے رویے نے ناک میں دم کر دیا جرمنی کی حکومت، اور انہوں نے کہا نہیں بھائی اب بہت ہو گئی، ان کو واپس بھیجو، جرمنی میں ان کے رہنے کا کوئی صورت نہیں ہے، یہ بھلے ہماری بلا سے کچھ بھی ہو، طالبان ان کے ساتھ جو بھی کریں، اب انسانی حقوق بھی نہیں چلیں گے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان کو نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کر رہے ہیں لیکن ان کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ معاشرے سے ہمدردی ہے، نہ یہ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، اور جہاں تباہی کرتے ہیں، جا کے منشیات بیچتے ہیں، ہر جرم میں شریک ہوتے ہیں۔ یورپ کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، ریپ کیسز کے اندر ان کی بہت بڑی انوالومنٹ سامنے آ رہی ہے، تشدد کے واقعات میں ملوث ہیں یہ لوگ، اور امریکہ کے اندر جیسے دو شہریوں کو مار دیا انہوں نے، وہاں پر 2 پولیس فورسز کے اہلکاروں کو مار دیا، تو امریکہ کے اندر بھی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے۔ امریکہ بھی اب وہاں پہ ٹرمپ انتظامیہ کے تو قوانین پہلے ہی بہت سخت تھے، تو اب ان کو واپس بھجوانے کے لیے امریکہ سے بھی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ان شہریوں کو مزید، اب جن کے کیسز بھی پینڈنگ ہیں کہ ان کو شہریت دے دی جائے، یہاں پر ان کے کیسز بھی رک گئے ہیں، اب ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی جا رہی۔ اس کے علاوہ وہاں پر دہشت گردی کے وارداتوں کے اندر افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد بھی سامنے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز ایک
عدالتی کارروائی کے اندر وہاں پر ایک افغان شہری تھا، اس کو 15 سال کی سزا دی گئی ہے۔ اس پہ الزام یہ حاجی زادہ پر، عبداللہ حاجی زادہ پر الزام یہ ہے کہ جب 2024 کے انتخابات کی کیمپین چل رہی تھی تو اس کیمپین کے دوران دہشت گردی کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی، اور یہ منصوبہ بندی داعش کر رہی تھی۔ تو داعش کے اس منصوبے میں یہ عبداللہ حاجی زادہ صاحب بھی شریک تھے، اور ان کے بارے میں اب عدالتوں نے جب کارروائی ہوئی اور وہاں پر ان کے خلاف ثبوت پیش کیے گئے تو اس میں ثابت ہوا کہ یہ عبداللہ حاجی زادہ جو ہے یہ اس میں ملوث ہے، اگرچہ یہ دہشت گردی کی کارروائی جو ہے یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائی تھی، اور اس سے پہلے اس کو کنٹرول کر لیا گیا تھا کیونکہ سازش کھل گئی تھی اور گرفتاریاں ہو گئی تھی، تو گرفتاریوں کی وجہ سے یہ دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہو سکی تھی۔ تو اس لیے سزا بھی نسبتاً کم، یعنی 15 سال دی گئی۔ اگر وہ دہشت گردی ہو جاتی تو شاید سزا اس سے بہت زیادہ ہوتی۔ تو امریکہ کے اندر بھی افغان شہریوں نے ناک میں دم کر رہا ہے کہ یہ حاجی زادہ صاحب جو ہیں پہلے منشیات کے کیس میں بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور سزا بھی کاٹ چکے ہیں۔ تو اب ایک نئی سزا ان پر عائد ہو گئی ہے، 15 سال ان کو اندر رہنا ہے، اور افغان شہریوں کے لیے اب مشکلات ہی مشکلات ہیں ہر جگہ، دنیا کے ہر حصے میں، خواہ وہ یورپ ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ پاکستان ہو، تاجکستان ہو، ایران ہو، ان کو واپس ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے۔